من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما بعد، فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن: بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. الصلوات. تمام بزرگان، جوانان ملت کو اللہ رب العزت کے لاریب اور نہایت ہی باعظمت کتاب کے عنوان عظیم اس آیت سے کچھ دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب کو ہر جمعہ اس جملے کے ذریعے آخرت کی طرف یہ چھوٹا سا طالب علم آپ کو متوجہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اپنی آخرت کے لیے اسے لباس قرار دے، یقیناً واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنا ہی آپ کو دامن اہل بیت اطہار کے ساتھ متمسک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نشان عبرت بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے قصص اپنے انبیاء کے قصے اس لیے بیان فرمائے تاکہ حضرت انسان پہلی جو امتیں تھیں وہ بھی میری مخلوق تھی، وہ بھی میرے بندے تھے، حتیٰ کہ آپ سے زیادہ وہ اپنے انبیاء کے قریب تھے، ان نبیوں کی قوم تھے، قبیلے تھے۔ لیکن ہم تو کتنے دور سے صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں اور اس کی امت ہیں، وہ قومیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے رشتہ داروں میں سے نبی پیدا فرمائے اور وہ انہیں حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ آؤ چھوٹا سا آپ کے ذہن میں حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا عنوان ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ نوجوان نسل مومنین کچھ نہ کچھ اپنی فکر کو تبدیل کر کے جمعہ کے بعد گھر کی طرف لوٹیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ 100,000۔ رب کریم نے بتلا دیا کہ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ یونس ایک تو نبی تھے، پیغمبر تھے، دوسرا اللہ نے انہیں دوسرا عہدہ بھی نصیب فرمایا، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی تھے۔ آپ غور کریں، وہ فقط نبی نہ تھے، ساتھ رسول بھی تھے میرا پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے۔ پھر رب نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے رب نے انہیں جس آبادی کی طرف بھیجا کہ جاؤ یونس
تم عام عبد نہیں ہو، تم اللہ کے خاص بندے ہو، تم نبی ہو، تم رسول ہو۔ کتنی آبادی تھی جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام احکام الہیہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الی مئۃ الف، وہاں 1,00,000 کی آبادی تھی۔ کتنے کی؟ 1,00,000 حضرت انسان وہاں رہتے تھے۔ او یزیدون، پھر رب نے فرما دیا 1,00,000 تو پکی بات ہے، اس سے زیادہ تھی۔ 1,00,000 یا اس سے زیادہ جب رب فرما دے کہ 1,00,000 یا اس سے زیادہ، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 1,00,000 سے 1 کم ہوگا، 10 کم ہوں گے؟ نہیں، 1,00,000 تو پکی بات ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ حضرت یونس وہاں رہے، آبادی بڑھتی رہی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام الہی پیغام پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ کتنی عمر تھی؟ دیکھو، ایسے نبی نہیں کوئی بن جاتا، ان کے کچھ والدین کا بھی کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، شعبان کا مہینہ ہے، آپ جب دیکھتے ہیں کہ حسین بڑا عظیم رہبر ہے، بھی حسین عظیم رہبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیچھے دیکھو، ماں زہرا ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو بابا عام نہیں، بابا علی المرتضیٰ ہے۔ تو آپ کبھی دیکھا کریں، امیر المومنین علی علیہ السلام کو ایسے عزت نہیں مل گئی، پھر یہ بھی لوگوں کو بتایا کرو علی کا بابا عام نہیں، جناب ابو طالب ہے، اور ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ تو یہ ماں کا بڑا کمال ہوتا ہے، بابے کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے چنا، ایسے نہیں چنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام حضرت میتا تھا۔ کیا تھا؟ حضرت میتا۔ یہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، نبی نہ تھے، رسول نہ تھے۔ جیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی نہ تھے، امام نہ تھے، مگر اللہ کے ولی تھے، اور اتنے بلند رتبہ پہ فائز تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس ہستی کو اللہ نے علی جیسا فرزند عطا کیا ہو، اور اس کے فرزند کی جگہ عام جگہ ولادت نہ ہو بلکہ کعبہ ہو، جس کا بیٹا، جس کا فرزند مولود کعبہ بنے، اس بابا کی کتنی عظمت ہوگی۔ اس لیے حضرت میتا وقت کے عالم تھے اور زاہد تھے۔ تیسرا جو انہیں یہ تمغہ حاصل تھا، شرف حاصل تھا، اللہ کے لطف کو پانے والے تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے شاکر بندے تھے، ہر نعمت کو دیکھتے، جیسے ہی وصول کرتے پہلے اللہ کا شکر کرتے، پھر استعمال کرتے۔ یعنی کہ 3 کرامات اللہ نے ہوتے عطا کی۔ ایک تو عالم تھے، دوسرا زاہد تھے، تیسرا اللہ کے شاکر بندے تھے۔ اور اتنے عظیم شاکر بندے تھے، وقت نہیں ہوتا تھا کہ کبھی اور محفل میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا نا، تو حضرت سلیمان جیسا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور داؤد علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے بڑی محبت کرتے، لیکن سلیمان سے زیادہ محبت کرتے، کہ انہیں پتہ تھا یہ بھی میری طرح نبی ہے، کیونکہ اس نے میرا جانشین بننا ہے، وسیع بننا ہے، میرے علم کا وارث بننا ہے۔ حضرت کو بڑا پیار تھا اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام سے۔ ملک شعبان، آپ دیکھیں، حضرت میتا کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام نے بڑی عبادت کی، وہ داؤد جس کو اللہ نے ایسا لہجہ عطا کیا، ایسی آواز عطا کی، جہاں بھی اللہ کی عبادت کرتے تو آس پاس کے پرندے جب اس آواز کو سنتے، جو تسبیح حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پہ جاری ہوتی، پرندے بھی اسی تسبیح کو پڑھنے لگ جاتے، حتیٰ کہ پہاڑوں سے آواز آتی، زمین ساتھ وہ تسبیح کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھو، حضرت داؤد اتنا اللہ کا پیارا نبی تھا، حضرت داؤد نے دعا مانگی،
اے پروردگار میں تیرا نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں تو جاؤں گا، لیکن جنت میں تیرے اس داؤد نبی کا ہمسایہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں علاقے چلا جا، وہاں ایک میرا بندہ رہتا ہے لیکن بڑا عالم ہے، بڑا زاہد ہے، میرا شاکر بندہ ہے، جا اسے دیکھ لے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا پروردگارا کیا وہ نبی ہے، کوئی رسول ہے؟ فرمایا بس میرا بندہ ہے، جا کے دیکھ، تو نبی ہے نا، جنت میں تو نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ تو حضرت میتا کے آپ مقام کو سمجھیں، پھر داؤد علیہ السلام اکیلے نہ گئے، اپنے بیٹے سلیمان کو ساتھ لیا، اور وہاں جا کر جب دیکھا اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی، پروردگار اس تیرے بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ جنت میں تیرے نبی کے ساتھ رہے۔ یعنی کہ ایسی حضرت یونس علیہ السلام کیا ہے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 کی آبادی کی طرف اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہ کہاں وادی ہے؟ اللہ آپ کو لے جائے شط فرات، آپ عراق میں جائیں گے نا، شط فرات ہے جناب، جو کوفہ ہے اس کے بالکل اطراف میں ہے، وہاں حضرت کا مرکز ہے، مزار ہے، وہاں قبر مبارک ہے۔ اللہ آپ کو کبھی لے جائے تاکہ یہ بھی شوق ساتھ رکھا کرو، جب زواری پہ جاتے ہو وہاں کوئی انبیاء مدفن ہیں، ان کی قبور پہ جایا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، تاکہ وہاں جا کر بھی اپنی معنویت میں اضافہ کیا کرو، تاکہ اللہ آپ کے روح کو اور زیادہ پاکیزہ بنا دے۔ تو جب 30 سال کی عمر ہوئی نا حضرت یونس علیہ السلام کی، یہ اس وقت اللہ کا حکم ہوا، اے میرے یونس نبی جا اس 1,00,000 والی آبادی کی طرف اور انہیں اپنے رب کی طرف بلانے کی کوشش کر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 33 سال متواتر، دن ہو رات ہو، گلی ہو چوراہا ہو، حضرت یونس پہاڑوں پہ چڑھ جاتے، اتنے بڑے مجمع سے واعظ کرتے اور انہیں فرماتے، کوئی ایسی برائی نہ تھی جو اس وقت حضرت یونس کی قوم کا نام ہے انود، قوم انود، یہ ہر قسمی برائی سے گری ہوئی تھی، غلط قسم کی رسومات ان کے اندر گھر کر گئی تھی۔ یہ اس لیے جب انسان کے اندر نا غلط قسم کی رسومات گھر کر جائیں تو پھر وقت کا نبی یونس بھی آ جائے تو انسان تبدیل نہیں ہوتا۔ جب انسان کو نا اپنے بنائے ہوئے رسموں سے محبت ہو جائے تو یونس 33 سال، اللہ گواہ آپ قرآن پڑھیں، وقت نہیں ہوتا، تو یہ فرماتے تھے کہ یونس سے بڑا شفیق ہے کوئی نہیں، یہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے، اس کا لہجہ بتلاتا ہے، لوگ دھکے دیتے ہیں، یونس پھر بھی پلٹ کر اسی دروازے پہ جا کھڑا ہوتا ہے۔ 33 سال تبلیغ کی، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے پڑھا یونس علیہ السلام نے 33 سال دن رات محنت کی، اپنی قوم تھی اور انہیں اپنی طرف دعوت دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اسے وہ جھٹلاتے، اسے دھکے دیتے۔ آپ بتلائیں کتنے آدمی حضرت یونس کو نبی مانا انہوں نے، اور کلمہ پڑھا، اور اللہ کی طرف جو بلا رہا تھا وہ بت پرستی سے نکل کر خدا پرست بن گئے۔ تو آپ جب مطالعہ کریں گے 33 سال میں فقط 2 ہی فرد تھے، کتنے مومنین؟ 2 فرد۔ ایک کا نام ہے روحیل، جسے روبیل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا تنوخا۔ یہ جو روبیل تھا نا، یہ اس لیے حضرت کی تبلیغ کی طرف پلٹ آیا کیونکہ یہ نبوت اور رسالت کے خاندان سے تھا، یہ اپنے انبیاء سے علم اس نے میراث میں لیا، یہ بھی وقت کا عالم تھا، یہ بھی زاہد تھا، بڑا بامعرفت تھا روبیل۔ اس نے سب سے پہلے اور بچپن سے ہی حضرت یونس کا ساتھی تھا، بچپن اکٹھے گزرا، لڑکپن اکٹھے گزرا، جوانی جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ صدا بلند کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
اور آپ کو دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو روبیل نے فوراً حضرت یونس کا کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد تنخواہ 33 سال تبلیغ کا ثمر کیا ملا؟ ایک آدمی راہ راست پہ آیا۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اب یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں تو بڑا دردناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہے۔ اس کی جو شروعات ہے نا بڑی اندھوناک ہیں، لیکن اس کا جو اینڈ ہے نا، اس کا جو اخیر ہے بڑا روشن ہے، اس میں بڑی مٹھاس ہے، اس میں بڑی شیریں ہے، اس میں بڑا لطف ہے، اس میں بڑی بخشش اور عفو نظر آتا ہے۔ تو میرے دوستو، جمعہ کے اس خطبہ میں یہ یاد رکھنا، یونس علیہ السلام کی جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، کیوں کی؟ وجہ یہ تھی، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، بہت پیار ہے۔ 33 سال اپنے نبی کی بے عزتی خدا دیکھتا رہا، پھر بھی کہتا رہا یونس میرے بندوں کو بلا، میں تجھے اجر عطا کروں گا۔ اس ایک ایک آپ کے پہ جو نفرین ہو رہی ہے، آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے، آپ پہ جو مصیبت آ گرتی ہے، بلاؤں میں گرفتار رہتے ہیں، یونس آپ نے دل کو بڑا کرنا ہے، چھوٹا نہیں کرنا، اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت یونس، اس سے پتہ چلتا ہے آپ نے دین حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، یہ جو کام ہے یہ عام کام نہیں ہے۔ جب پاکیزہ ہستیاں، انبیاء، اوصیاء ہیں، رسول اعظم جیسی ہستیوں کو لوگوں نے جھوٹا کہا، تم کون ہو؟ لوگوں نے جب انہیں اتنا زخمی کیا، تم کون سی چیز ہو؟ تو میرے دوستو آؤ، اللہ کا دین مظلوم ہے، اللہ کا دین کیا ہے؟ بڑا مظلوم ہے۔ آج امام مہدی برحق آپ کی طرف دیکھنا، صلی اللہ محمد وعلی محمد کریم۔ اللہ صحیح معنوں میں ان انبیاء کے قصص کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔